بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی اور زوال کی جو حالت ہے وہ کسی بھی عقل مند اور غیور مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان جس پستی، ذلت و رسوائی سے اور جس کمزوری سے گزر رہے ہیں، شاید اس طرح کی پستی اور زوال کا پہلے انہیں سامنا نہ کرنا پڑا۔
موجودہ دور کے مسلمانوں کے اس زوال اور پستی کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بنیادی اور اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو گئے۔ دین سے دور ہونے کی وجہ سے دین کے علم سے بھی دور ہو گئے، شریعت اور دین کی تعلیمات سے بھی غافل اور لاپرواہ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اکثر مسلمانوں کو اپنے دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ جن اصولوں اور قواعد پر دین اسلام کی بنیاد ہے، شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، ان اصولوں اور ان قواعد کا اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر مسلمان دین کی ان بنیادی باتوں کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین کے اصولوں اور بنیادی باتوں میں سے ایک اصول اور بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے کفار اور غیر مسلموں کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تم نے ان جیسا نہیں بننا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی، اور ان کی نقالی سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ ہمارے دین کا بنیادی قاعدہ ہے، اصول ہے ہمارے دین کا۔ لیکن آج اکثر مسلمان اس بنیادی قاعدے اور اصول کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں مسلمان کفار اور غیر مسلموں کی مشابہت اور نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، وہی چیزیں اختیار کر رکھی ہیں جو یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، بت پرستوں کی تھی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان ذہنی پستی کا شکار ہو چکا ہے، جسے سوچ کی غلامی ہم کہہ سکتے ہیں نا، کہ دراصل ہماری سوچ غلامانہ بن چکی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم اللہ کے دشمنوں، بت پرستوں، مشرکین، کفار کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، ہماری سوچ یہ بنا دی گئی، اس وقت تک ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ جس کی وجہ سے آج اکثر مسلمان غیر مسلموں کی نہ صرف مشابہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض مسلمانوں نے ایسی ان کی نقالی کی اور اس طرح سے ان کی اندھی تقلید کی کہ یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کفار کی مخالفت کرنا، غیر مسلموں کی خلاف ورزی کرنا۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے ان کی مشابہت سے اور ان جیسا بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے شریعت کا،
اور دین کا یہ جو اصول ہے، یہ جو بنیادی بات ہے دین اسلام کی، اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح واضح طور پر ہمیں کافروں جیسا بننے سے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے، ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے اور ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، عرصہ ان کے اوپر دراز ہو گیا، مدت لمبی ہو گئی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق اور فاجر اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو رب کائنات نے اس آیت میں مسلمانوں کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ جب وہ اس کتاب سے دور ہو گئے اور جو تعلیمات اللہ نے نازل فرمائی تھی اس سے وہ دور ہو گئے، اور یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات ان سے دور ہوتے چلے گئے، نتیجہ یہ نکلا ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ دین سے دوری کی وجہ سے اور ان کے دین کے اندر، شریعت کے اندر جو تعلیمات تھی اس سے دوری کی وجہ سے، اپنی کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے اکثر فاسق اور فاجر ٹھہرے۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو رب کائنات نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کافروں کی ہر طرح سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ظاہری طور پر بھی ان کی مشابہت سے بچنا ہے اور باطنی طور پر بھی ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ باطنی طور پر کیسے؟ اللہ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہنا چاہتا ہے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دور نہ ہو جانا اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جیسے انہوں نے اپنے درمیان اور تورات اور انجیل کے درمیان فاصلے پیدا کر لیے۔ جیسے ان کے دل سخت ہو گئے ویسے تم قرآن سے دور ہو کر، حق سے دور ہو کر اپنے دلوں کو سخت مت کر لینا۔ باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے کہ تمہارے دل بھی ان کی طرح سخت نہ ہو جائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق اور فاجر اللہ کے نافرمان ہیں۔ اے مسلمانوں، ظاہری طور پر بھی تم نے فسق و فجور میں اہل کتاب جیسا نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مشابہت سے اہل ایمان کو اس آیت کے اندر روک دیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کون سے اعمال آگے بھیج رہا ہے۔ ایک بار پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا. جب وہ اللہ کو بھولے اللہ تعالی نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا, لاپرواہ کر دیا. اولئک هم الفاسقون, فرمایا یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے مومن بندوں کو منع کر رہا ہے کہ تم نے ان کی طرح نہیں بننا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, جنہوں نے رب کو بھلا دیا. تمہارا رویہ, تمہاری روش, تمہارا طور طریقہ, تمہاری عادتیں ان جیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ فاسق ہے, یہ رب العالمین کے باغی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بغاوت کرنے والے ہیں. لہٰذا تم نے اپنے آپ کو ان جیسا نہیں بنانا. قرآن کریم کا تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بنانا, ان کو دوست مت بنانا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ. اگر مومنوں کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائی اور ان کے ساتھ تم نے گہرے دلی تعلقات قائم کیے, ان سے محبت قائم کی, فرمایا ایمان والو جو تم میں سے ان سے دوستی اور محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا یہ ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ایک صورت اور شکل ہے. جو بندہ کسی جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوگا نا کہ جس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی احترام, محبت, چاہت, الفت موجود ہے. دل کے اندر محبت ہوگی, دل کے اندر الفت ہوگی, یہی تو وجہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ان کے ساتھ دوستی رکھنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کے مترادف ہے. قرآن کریم کا چوتھا مقام اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے مسلمانوں, اس قرآن کو ماننے والوں, ظالموں کی طرف تم نے مائل بھی نہیں ہونا ہے. ظالموں کے بارے میں تم نے, مشرکین, بت پرست, کفار, ان کے بارے میں تم نے اپنے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھنا ہے, ورنہ یہ ہوگا فتمسکم النار, جیسے جہنم کی آگ ان کو اپنی گرفت میں لے گی تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی. جب صرف ظالموں, کافروں, مشرکین, بت پرستوں کی طرف مائل ہونے پر اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید سنا رہا ہے, تو جو سر سے پاؤں تک انہی جیسا بنا ہوا اس کا کیا حال ہوگا؟ دعویٰ ایمان کا ہے اور مکمل طور پر کفار کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک بہت بڑے تابعی ہیں, قرآن کے مفسر ہیں, انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی, فرمایا لا ترضوا اعمالہم, کہ جو ظالم لوگ ہیں اور اسی طرح سے کفار ہیں, مشرکین ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں, فرمایا کہ ان کے اعمال پر تم نے راضی نہیں ہونا ہے, ان کے ظلم پر, ان کے شرک پر, ان کے کفر پر, ان کی بت پرستی پر, ان کے فسق و فجور پر, اللہ کی بغاوت جو وہ کرتے اس کے اوپر, کہتے تم نے کافروں ظالموں کے اعمال پر راضی نہیں ہونا ہے. تو اس تفسیر کے مطابق اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے عمل عقیدے کے اوپر راضی ہوتا ہے, صرف اسی رضامندی کے اوپر جہنم کی وعید ہے, جو ہر اعتبار سے انہی کا طریقہ اختیار کر لے اس کا کیا حال ہوگا. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کو علماء کرام نے, اہل علم نے اس شرعی قاعدے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم نے کفار غیر مسلموں کی مخالفت کرنی ہے, ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری احادیث میں واضح طور پر ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین، مجوسیوں، اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہودی، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے کے حکم میں ان کی مشابہت نہ کرنے کا حکم بھی موجود ہے، کیونکہ مخالفت اسی وقت ہوگی جب ہم مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ جب ایک مسلمان انہی جیسا بنے گا، کیا وہ مخالفت کر رہا ہے یا مشابہت اختیار کر رہا ہے؟ وہ مخالفت نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی احادیث میں، فرامین میں نام لے کر مشرکین، مجوسی، آگ کی عبادت کرنے والے، بت پرست، یہودی اور عیسائی اہل کتاب، ان کا نام لے کر ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینا، معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم نے کسی بھی معاملے میں ان جیسا نہیں بننا ہے، کسی بھی معاملے میں یہودیوں عیسائیوں جیسا نہیں بننا ہے، مجوسیوں جیسا نہیں بننا ہے، آگ کے پجاریوں جیسا نہیں بننا ہے، اور جو بت پرست ہیں ان جیسا نہیں بننا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں واضح طور پر فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے جیسے نہ بنو، ان کی اندھی تقلید نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پر منع فرمایا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک صحابی سے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ آپ آگے بڑھائیں، اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس صحابی نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو کوئی شرط لگانی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر بیعت کروں گا تو اللہ کے رسول آپ شرط بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے اس صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ان سے بیعت لی۔ بیعت کس چیز کے اوپر تھی؟ فرمایا کہ جریر، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ پکا وعدہ کرو، تعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو گے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرتے رہو گے۔ فرمایا وتناصح المسلمین، اس چیز پر بھی بیعت کرو، پکا وعدہ کرو، زندگی بھر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ، اے جریر، اس چیز پر بھی میں تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہوں کہ تم مشرکین سے علیحدہ رہو گے، ان سے جدائی اختیار کرو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت لی، ان پر یہ شرط لگائی، شرط عائد کی کہ جیسے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، ویسے مشرکین سے کنارہ کش ہونا ہے، ان سے الگ ہونا ہے، ان سے علیحدہ ہونا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بندہ مشرکین کے علاقے میں ہو، مسلمان ہو گیا، اگر اس کے پاس طاقت ہو تو اسے چاہیے وہ کافروں کا، غیر مسلموں کا علاقہ چھوڑ دے، وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے کی طرف چلا جائے۔ اچھا، یہ علاقہ چھوڑنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین سے علیحدگی، کنارہ کشی اختیار کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہیں مسلمان مشرکین بت پرستوں کے درمیان رہتا رہتا انہی جیسا نہ بن جائے، انہی کے طور طریقے اختیار نہ کر لے، انہی کی عادتوں کو اختیار نہ کر بیٹھے،
اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنا نہ شروع کر دے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اپنے ساتھی سے بیعت لی اور پکا وعدہ لیا کہ تم مشرکین سے کنارہ کش رہو گے، ان سے دور رہو گے، ان سے علیحدہ رہو گے. اور پھر جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان سے اعلان برات کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرتا ہے. جو کسی یہودی کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، عیسائی کے ساتھ، کافر اور مشرک کے ساتھ، بت پرست کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے اور ہمارے راستے کے اوپر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے برات کا اعلان کیا، بیزاری کا اعلان کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور پھر ایک اور حدیث کی لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہ لیس منا من عمل بسنت غیرنا، یقیناً وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں کی سنت پر، ہمارے غیروں کے طریقوں پر عمل کرتا ہے اور اسی طرح سے ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرتا ہے. سنت کا لفظ عام ہے، سنت کا وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر شریعت میں ہوتا ہے. سنت کا معنی طریقہ، سنت کا معنی عادت، جس کے اندر تمام عادات، تمام طریقے اور تمام رسم و رواج داخل ہیں. اس سے ان مسلمانوں کی غلطی کا اندازہ ہو جانا چاہیے ہمیں جو کہتے ہیں جی کافروں کی ثقافت اور کلچر میں ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام عادات اور تمام ان کے طریقے ان کی نفی کر دی. ان کی تمام عادات، تمام طریقوں کی نفی کر دی. اس لیے اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے کلچر کو لے لیں، ان کی ثقافت کو، ان کی تہذیب کو اور ان کے رہن سہن کو اور معاشرتی ماحول کو لے کر اپنے مسلم ممالک کے اندر نافذ کرے تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ان الفاظ کے اندر واضح طور پر نفی کر دی. اور یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے جو دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جی کافر بھی تو ایسا کرتے ہیں. مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کو میلاد منانے والے ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں. اگر عیسائی اپنے نبی کی عید میلاد النبی مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم اس لیے نہ منائیں کیونکہ ہمارے نبی نے اعلان برات کیا ہے لیس منا من عمل بسنت غیرنا، جو ہمارے غیروں کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور پھر یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے. جو جیسا وہ ویسا، جو یہودیوں کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، عیسائیوں کی اندھی تقلید کرے گا، ہندوؤں کی نقالی کرے گا، بت پرست اور کفار کی راہ کو اختیار کرے گا، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج کو اختیار کرے گا، فرمایا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. یعنی اس مسلمان کا حکم بھی انہی کے حکم جیسا ہے. اس لیے بعض علماء نے واضح طور پر اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت کم از کم حرام ضرور ہے. کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ حرام ضرور ہے. اور بعض اوقات غیر مسلموں کی مشابہت مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے جس بندے نے مشرکین کی سرزمین میں، ان کے ملک میں، ان کے وطن اور علاقے کے اندر گھر بنایا اور پھر ان کی عیدوں اور تہواروں کو منایا، ان کا نیروز، ان کا مہرجان،
یہ نیروز مہرجان اصل میں مجوسیوں کی دو عیدیں ہیں، مجوسیوں کے دو مشہور تہوار ہیں۔ فرماتے ہیں جو بندہ مشرکین، مجوسی، آگ پرست ان کے علاقے کے اندر رہا، وہاں اس نے اقامت اختیار کی، وہاں پر مستقل سکونت اختیار کی، اور پھر ان کے علاقے میں رہتے ہوئے ان کے نیروز کو، ان کے مہرجان کو، یعنی ان کے تہواروں عیدوں کو منایا، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ، اور ان کی مشابہت اختیار کی، حَتَّى يَمُوت، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ فرمایا حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ مجوسیوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ قیامت کے دن اس کا حشر مجوسیوں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، بت پرستوں کے ساتھ ہوگا، اہل ایمان کی مسلمانوں کی صفوں میں اس کا حشر نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ مَنْ قَانَ قَبْلَهُمْ، کہ اس امت کے بدترین لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو ضرور اختیار کریں، اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو ضرور اختیار کریں گے، اور اس امت کے جو لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں کو، ان کے اطوار و عادات کو، اور اسی طرح سے ان کے معاملات کو اختیار کریں گے، اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر فرمایا وہ اس امت کے بدترین لوگ ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وہ لوگ جو اس امت میں سے پہلے لوگوں، یعنی مشرکین، مجوسی، بت پرست، یہود و نصارہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، جو ان کی مشابہت اختیار کریں گے، جو ان کے طریقوں کو اپنائیں گے، جو ان کی عادات کو اختیار کریں گے، آپ کا یہ فرمانا وہ امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر مزید ہم دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں، تو بہت سارے دلائل موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں غیر مسلموں کی، کفار کی مشابہت سے، ان جیسا بننے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث کے ان دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی، کافر کی مشابہت اختیار کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان مرد پر بھی غیر مسلم مردوں کی مشابہت کو حرام قرار دیا ہے، اور مسلمان عورت کے اوپر، خواتین کے اوپر غیر مسلم کافرہ عورتوں اور خواتین کی مشابہت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ مشابہت تمام معاملات کے اندر ہوگی، تمام امور کے اندر ہوگی۔ یہ مشابہت عقائد کے اندر بھی ہوگی۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ یہود و نصارہ کے عقیدے جیسا بنائے، وہ اپنا عقیدہ غیر مسلموں کے عقیدے جیسا بنائے، اس کے عقیدے کے اندر بت پرست اور کفار کے عقائد میں سے کوئی چیز شامل ہو جائے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح مت ہو جانا، کافروں کے جیسا نہ بننا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا اللہ اپنے مومن بندوں کو روک رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو، کافروں کے فاسق عقیدے جیسا تم نے اپنا عقیدہ نہیں بنانا، جیسے ان کے فاسق اور باطل عقائد ہیں تم نے ان جیسے ان کے عقائد کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کافروں کے عقائد کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے اہل ایمان کو روک دیا ہے۔ اور پھر کفار کے جو عقائد کے اندر خرابی آئی، فساد پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں بت پرستی وغیرہ یہ چیزیں شروع ہوئیں، اور اسی طرح سے کسی نے اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ثابت کیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سارے کا سارا
عقائد کے اندر جو فساد پیدا ہوا، بطلان پیدا ہوا، اس کا سبب کیا تھا؟ غلو کرنا، دین کے اندر غلو کرنا، یعنی حد سے آگے بڑھ جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو روکا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یہودی عیسائیوں اپنے دین کے اندر غلو نہ کرنا۔ تو کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے عقائد کے اندر خرابی، یا پہلے جو لوگ جتنے بھی گزرے ان کے عقائد کے اندر خرابی، یا جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، اس دور کے جو بت پرست تھے، ان کے عقائد کے اندر خرابی کی بنیادی وجہ غلو کرنا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک دیا، فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو غلو سے بچانا، حد سے تجاوز مت کرنا، تم سے پہلے لوگ جس وجہ سے ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کا سبب یہی دین کے اندر غلو کرنا تھا، دین کے اندر غلو کرنا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، غلو کی وجہ سے کہا، ان کی مدح کے اندر، ان کی ثنا کے اندر، ان کی تعریف کے اندر، ان کا مقام بیان کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے مسلمانوں تم عیسائیوں کی طرح مجھے تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو حد سے ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا تم مسلمانوں مجھ محمد کو تعریف میں حد سے مجھے زیادہ نہ بڑھانا۔ اللہ کے رسول نے روکا تھا، کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں کی مشابہت لازم آ رہی تھی۔ لیکن کیا آج مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منع کرنے پر رکے ہیں؟ باز آئے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اس طرح سے بیان کریں گے گویا کہ اللہ رب العالمین بھی آپ کے سامنے مجبور نظر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہی کام کیا جس سے اللہ کے رسول روک کر گئے تھے۔ فرمایا انما انا عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہو محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تھے، اللہ کے رسول اپنا مقام یہاں پر بتا دیتے، خبردار میں نور من نور اللہ ہوں، مجھے نور من نور اللہ کہنا، مجھے بشر نہ کہنا، انسان نہ کہنا، میری توہین ہو جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی کہو اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ عیسائیوں کی طرح مجھے تم تعریف کے اندر، مقام کے اندر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا تھا امت کی اکثریت اسی راستے پر چل پڑی۔ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور ہمارے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نور من نور اللہ تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کا حصہ مانا، اللہ کا جز مانا، اور انہوں نے بھی اللہ کا حصہ اور نور مانا، اللہ کا حصہ اور جز مانا۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، اور مسلمانوں کا عقیدہ، بعض مسلمانوں کا اللہ کے رسول نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے تھے۔ بھئی دونوں باتوں کے اندر صرف الفاظ کے سوا کوئی اور فرق نظر آتا ہے؟ بالکل وہی عقیدہ ہے، فرق صرف الفاظ میں۔ اللہ کے رسول نے روکا تھا کیونکہ تعریف میں جب بندہ مبالغہ کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر انسان کو، مخلوق کو، بشر کو وہی مقام دے بیٹھتا ہے جو رب العالمین کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور آج امت مسلمہ کے عقائد کی خرابی کا بہت بڑا سبب یہی غلو ہے۔ بزرگوں کے بارے میں غلو، اولیاء اللہ کے بارے میں غلو، صالحین کے بارے میں غلو، اللہ کے نبی و رسولوں کے بارے میں غلو، حد سے آگے نکل گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امت کی اکثریت شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ کس کو؟ اپنے نبیوں کی قبروں کو، اور
نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تو معلوم ہوا پہلی امتوں کے اندر شرک صرف بت پرستی کی حد تک نہیں تھا، قبر پرستی کی صورت میں بھی شرک موجود تھا۔ اور آج ہمارے یہاں کہتے ہیں قبر پر جو کرتے رہو اللہ کے نیک بندے کی قبر پر، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں صالحین بزرگ اولیاء اللہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، اے میری امت کے لوگوں سنو، تم نے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، قبروں کے اوپر سجدے نہیں کرنے، چاہے وہ نبی کی قبر ہو یا اللہ کے ولی کی قبر ہو۔ کیوں؟ فإنی انہاکم عن ذلک، یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، میں محمد تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں، میں محمد تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں۔ وہ اپنے نبیوں اور صالح بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، اے میری امت کے لوگوں تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عقائد میں مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اس غلو سے منع فرمایا، تاکہ ایک مسلمان عقیدے میں، نظریے میں، سوچ میں، ایمان کے اندر غیر مسلم جیسا نہ ہو، کافر جیسا اس کا عقیدہ نہ ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ الحمدللہ خالص ایمان کے اوپر، خالص توحید کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ، اور یہی ہے ایمان خالص، اور یہی ہے توحید خالص جس کے اوپر قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جو تہوار ہیں، یہود و نصارہ کی جو عیدیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر شرکت کرنا تو دور کی بات، ان کو منانا اور ان کو اختیار کرنا، اس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ کیونکہ مشرکین کی جتنی عیدیں ہیں، یہود و نصارہ کے جتنے تہوار ہیں، وہ چاہے کرسمس کی شکل میں ہو یا آگے جیسے نیا سال آنے والا ہے نیو ایئر کی شکل میں ہو، نئے سال کے جشن کی شکل میں، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی شکل میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور تہوار ہو، اس طرح کے جتنے تہوار آج مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے مشرکین، یہود و نصارہ، بت پرستوں کے، کفار کے ایسے تہوار ہیں جن تہواروں کی بنیاد ان کے باطل عقائد کے اوپر ہے، ان کے شرکیہ اور کفری عقائد کے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت نے منع کر دیا کہ ہم ان کا کوئی تہوار نہیں منا سکتے، اور ہمارے لیے ان تہواروں میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں ان میں کوئی تعاون کرنے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مبارکباد دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس غیر مسلم کو اس کے تہوار، اس کی عید کے موقع پر تحفہ اور گفٹ دینے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اگر ہم ان میں سے کوئی کام کریں گے ہم اس کے باطل، کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی تائید کر رہے ہیں کہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کفری عقیدے کی وجہ سے تو یہ تہوار مناتا ہے تیرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ورنہ اس کو مبارکباد دینے کا، اس کی اس شرکیہ کفریہ تقریب کے اندر شرکت کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے اور اتوار کے دن کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھ لیا تو آپ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا انہما یوم عید للمشرکین، یہ دونوں دن مشرکین کی عید کے دن ہیں، ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن، اتوار عیسائیوں کی عید کا دن۔ فانا احب ان اخالفهم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، جب مشرکین کی عید کا دن ہو میں محمد روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کروں۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں جی ان کے کرسمس میں شریک ہوں گے تو وہ قریب ہو جائیں گے، مذہبی رواداری کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، اور ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عید، ان کے تہوار والے دن اللہ کے رسول روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم ان کو قریب کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے کافروں کے جو مذہبی شاعر ہیں، ان کے مذہب اور دین کی جو امتیازی علامات ہیں
وہ امتیازی علامات، ان کے مذہبی دینی شعائر، ان کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صلیب عیسائیت کا امتیازی نشان ہے اور ان کا مذہبی، ان کا دینی نشان ہے جس سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ جناب گلے کے اندر، ہاتھ کے اندر، اپنے گھر کے اندر صلیب کو لٹکائے، اگرچہ اس کا ارادہ کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تھا، کہتے حضرت عدی کہتے میرے گلے کے اندر صلیب لٹک رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا القی عنک ھذا الوثن، اس بت کو اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے کے اندر صلیب کا لٹکنا برداشت نہیں کیا۔ اب اس کا پہننے والے کا، لٹکانے والے کا کوئی بھی ارادہ کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے ایک مسلمان، کیونکہ اس سے کافر کے، عیسائی کے عقیدے کے اندر اس سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اب بندہ کہے جی میرا ارادہ وہ تو نہیں ہے، میں صلیب کو مشکل کشاد نہیں مانتا ہوں، بھائی تیرا ارادہ جو بھی ہو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں جن کپڑوں کے اوپر صلیب کا نشان موجود ہو وہ کپڑے پہننے بھی جائز نہیں ہے، وہ کپڑے پہننے بھی جائز نہیں ہے، صلیب کی تصویر اور نشان رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا مذہبی شعار، ان کی مذہبی علامت ہے، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ۔ دل میں مسلمان کا جو بھی ارادہ ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بظاہر شریعت نے اس چیز سے روک دیا ہے، اور شریعت نے تو یہاں تک اس معاملے میں احتیاط کی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف توجہ کریں، ہماری طرف غور کریں۔ اصل میں جب صحابہ کرام یا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا، متوجہ کرنا ہوتا، تو ادب کے تقاضے کے تحت کہتے تھے راعنا، اے اللہ کے رسول تھوڑا سا ہماری بات کو بھی سن لیجیے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو مروڑ کر یہ لفظ کہتے تھے راعنا، راعنا کا معنی ہماری طرف توجہ کرے، ہمارا خیال کرے، ہماری طرف دھیان دے، ہماری بات کو سنے، اور راعنا ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لفظ مروڑ کر بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد تو ایسے جیسے ہمارے بکریوں کا ایک چرواہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان بھی یہی لفظ کہتے اور یہودی بھی یہی لفظ کہتے، لیکن یہودی تھوڑا سا اپنی زبان کو مروڑ کر، راعینا تھوڑا سا کھینچ کر، اللہ نے مسلمانوں پہ کہہ دیا مسلمانوں آج کے بعد تم نے راعینا کا لفظ کہنے نہیں۔ بھئی جب کوئی صحابی یہ لفظ کہتا تھا تو کیا اس کا مقصد گستاخی کر رہا ہوتا تھا؟ جی اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ جس لفظ سے نبی کی گستاخی کا وہ پہلو نکالتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے تو اتنا یعنی کڑا انتظام کیا ہے کہ وہ لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں جو لفظ وہ دین اسلام کے خلاف مخصوص طریقے سے استعمال کرتے تھے، اور آج مسلمان انہی کے عقائد اختیار کر بیٹھے۔ عقائد میں بھی مشابہت سے دین ہمیں منع کرتا ہے، عبادات میں بھی مشابہت سے ہمیں دین منع کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 3 ممنوع اوقات ہیں نماز کے، کون کون سے ممنوع اوقات ہیں؟ سورج جب طلوع ہو رہا ہو، سورج جب عین سر کے اوپر ہو، یعنی ظہر کے ٹائم سے پہلے، جس کو عام طور پر ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے، یہاں کے ٹائم کے مطابق ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے سے لے کر ظہر کی اذان تک یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اور تیسرا ممنوع وقت کون سا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ 2 اوقات سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، کیا آپ کو پتا ہے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس کا سبب بیان فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو نماز نہ پڑھو جب تک وہ اچھی طرح سے طلوع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ،
سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور اس وقت کافر سورج کی عبادت کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سورج کو سجدہ کرتے تھے؟ ایک مسلمان جو اس وقت نماز پڑھے گا وہ سورج کو سجدہ کرے گا یا اللہ کو سجدہ کرے گا؟ سجدہ اس نے اللہ کو کرنا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری، سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ کافر، اس لیے اللہ کے رسول نے اس وقت مسلمانوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کو سجدہ کر رہا ہے. تو عبادتوں میں بھی مشابہت نہیں ہے، اسلام نے منع کر دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے سورج کے غروب ہونے کے بارے میں فرمایا جب غروب ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کافر سورج کی عبادت کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں. امت کو منع کر دیا، سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہونے کی حالت میں تم نے نماز نہیں پڑھی. جب ہمارے دین کے اندر عبادت موجود ہے، لیکن جس وقت ان کی عبادت کا وقت، اس وقت ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ عیسائیوں کے چرچ کے اندر جا کر انہیں جیسی عبادت کر رہا ہو، ہندوؤں کے بت کے اندر جا کر انہیں جیسی عبادت کر رہا ہو، اور اسی طرح سے دیگر جو کفار ہیں ان کی عبادت گاہوں کے اندر جا کر انہیں جیسی عبادت کر رہا ہو؟ جب ہمارے دین میں جو عبادت سب سے بڑا فریضہ ہے نماز کی عبادت، اس وقت پڑھنا منع ہے جب کافروں کی، سورج کو سجدہ کرنے والوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے. تو کیا کافروں کے عبادت کے کام جائز ہوتے ہمارے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا دین تو اتنا سخت انتظام کرتا ہے اس معاملے میں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے جائیں حدیث کو، وقت نہیں ہے، بہت ساری مثالیں اس کے اوپر. اگر ہم دیکھتے جائیں کئی ایک عبادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی، کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. یہ کام کرو وہ نہیں کرتے، یہ کام نہ کرو وہ نہیں کرتے، وہ کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر کچھ اعمال کے بارے میں سکھایا. اسی طرح سے روزمرہ کے معاملات، خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، دیگر معاملات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت سکھائی ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا نہیں سکھایا ہے. ہمارا دین اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کتاب اسی بات کی تعلیم دیتی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یہی سکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کا رہن سہن، اس کا چال چلن، اس کا اخلاق، اس کا برتاؤ رویہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عادات، اس کے طور طریقے کافروں جیسے نہ ہو، مسلمانوں جیسے. ہر ایک چیز کے اوپر مثال دی جا سکتی ہے. لباس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو کافروں کے مخصوص لباس ہے، جو کافروں کے مخصوص لباس ہے اور ان کے امتیازی لباس سمجھے جاتے ہیں، جن سے وہ ممتاز نظر آتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے پہننے جائز نہیں. لباس میں بھی، کافروں کے مخصوص لباس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی اس کی اجازت. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے ایک کپڑا پہنا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار، یہ کپڑا مت پہنو، یہ کافروں کے لباس میں سے. تو کفار کے جو مخصوص لباس ہے ان کو پہننے کی اجازت نہیں ہے مسلمان کے لیے. ہاں جو مشترک لباس ہے، کفار بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. لباس میں ضابطہ کیا ہوگا؟ جو کافروں کا امتیازی لباس، مخصوص لباس جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مسلمان بھی پگڑی باندھتے ہیں، سکھ بھی پگڑی باندھتا ہے، لیکن جو سکھ کا پگڑی باندھنے کا طریقہ ہے، مسلمان کو اس طریقے کے مطابق پگڑی باندھنے کی اجازت نہیں. جو اس کا مخصوص طریقہ ہے اس کے مطابق پگڑی باندھنے کی اجازت نہیں. تو لباس میں بھی احتیاط کیا گیا اور ان کی مشابہت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کی خواتین کیا کرتی تھیں؟ بن سمر کر، براؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی. اللہ نے مسلمان خواتین کو کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اللہ نے مسلمان عورتوں کو کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح. اے مسلمان عورتوں،
تم نے بن سنور کر باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو مسلمان عورت کے لیے زیب و زینت کے اندر کافر خاتون کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں۔ مسلمان مرد کے لیے بھی، مسلمان عورت کے لیے بھی کافروں کا لباس، کافروں کی زیب و زینت جو ان کی مخصوص زیب و زینت ہے اور زیب و زینت کا جو مخصوص طریقہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے طریقے۔ اور اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے سر کے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی، گربان ان کے کھلے ہوئے، دوپٹے اوڑھنیاں کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں جی یہ ماڈرن زمانہ ہے، 21ویں صدی ہے، عورت اگر سر پر دوپٹہ لیتی تو کوئی بات نہیں ہے، جدید دور کے تقاضے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ ماڈرن زمانہ نہیں ہے، یہ ماڈرنزم نہیں ہے۔ ان سے زیادہ تو کہیں زیادہ ماڈرن پھر زمانہ جاہلیت کی عورتیں تھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹے ڈالا کریں۔ اللہ تعالی نے کافر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے مسلمان عورتوں کو منع کر دیا۔ اسی طرح سے چہرے کی وضاحت، بناوٹ چہرے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا کئی ایک احادیث کے اندر، آپ نے فرمایا مشرکین داڑھیاں مونڈتے ہیں، مونچھیں بڑی کرتے ہیں، مسلمانوں تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا، فرمایا وہ داڑھیاں مونڈتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، مونچھیں کم کرو، چھوٹی کرو، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کی وضاحت کے اندر بھی ہمیں یہود و نصارہ مشرکین کے جیسا بننے کی اجازت نہیں دی۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی مسلک اس وقت موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، کسی مسلک کے عالم کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے داڑھی مڈوانا، شیو کرنا حلال اور جائز ہے۔ کسی مسلک کے عالم کا شیو کے جائز ہونے کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج جناب کئی مسلمان، خاص طور پر نوجوان طبقہ، وہ یہود و نصارہ مشرکین، معذرت کے ساتھ میرے الفاظ آپ کو سخت لگیں گے، ان کے جیسا چہرہ بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے جیسا چہرہ بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گویا کے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی وضاحت میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں ان میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ تمام معاملات میں ہمیں ان جیسا بننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ان کی اندھی تقلید کرنا، ان کی نقل مارنا، ان کے راستے پر چلنا، ان کے طور طریقے عادات کو اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخر میں ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ آخر اتنی سختی کیوں اس معاملے میں، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے کون سا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے؟ اگر ہم کسی کافر یہودی عیسائی جیسا لباس پہن لیتے ہیں یا اس کی جو ہے نا وضاحت اپنا لیتے ہیں، اس کی تہذیب اور ثقافت کو، ان کے کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کی عادات کو اختیار کر لیتے ہیں، تو کون سی اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے کہ جناب زمین ادھر سے ادھر ہو جائے اور اسی طرح سے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے؟ کیوں ہم ان کی مشابہت کریں؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو مسلمان کیوں نہیں کہتا ہے؟ کیوں پھر نہیں کہتا ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی صحیح اور ہم مانیں گے بھی صحیح۔ اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے وہاں پر بھی سمعنا و اطعنا، اور اللہ اور اس کا رسول جس چیز سے منع کر دے وہاں بھی سمعنا و اطعنا۔ ایسا نہیں کرنا ہم نے سنا تو صحیح ہے، سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ اللہ نے روکا، اس کے نبی نے منع فرمایا۔ مشابہت اختیار نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے جو بڑی ہی عام ہے، وہ یہ اگر ہم ظاہری طور پر کفار کی مشابہت اختیار کریں گے، ہمارے بالوں کا سٹائل انہی جیسا، جی ہمارے چہرے کی بناوٹ انہی جیسی، ہمارا لباس انہی جیسا، ہمارا بات کرنے کا انداز انہی جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، رہن سہن، عادات، طور طریقے انہی جیسے،
سارا کچھ انہی جیسا. نتیجہ یہ نکلے گا ایک دن ایسا آئے گا ہمارے دلوں کے اندر ان کے عقیدے اور ان کے کفریہ باطل عقائد کے بارے میں محبت اور نرمی پیدا ہو جائے. کیونکہ ظاہری مشابہت سے باطن کے اندر دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. ظاہری طور پر ہم اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے, ہمارے دل میں اس کے دین کا احترام پیدا ہوگا, اس کے دین کے بارے میں محبت پیدا ہوگی, اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا مسلمان کہے گا بھئی اتنا بڑا اتنا اچھا آدمی جو اتنا خوبصورت دکھتا ہے اور اتنا جو ہے نا اچھے طریقے سے رہتا ہے, اس کا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلے گا بندہ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی, اگرچہ مسلمان کا ارادہ کچھ اور ہو, مسلمان کے دل میں یہ ہو کہ میں ان کی مشابہت نہیں کر رہا, ان کے جیسا نہیں بننے کی کوشش کر رہا, اگرچہ اس کے دل میں کیوں نہ ہو, لیکن ظاہری مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. جب ہم اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں گے تو کل کو ظاہر بات ہے اس کے دین کو بھی قبول کر لیں, نہیں قبول کریں گے تو کم از کم نرمی کے جذبات ضرور پیدا ہوں گے, نرمی کے جذبات ضرور پیدا ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے منع کر دیا تاکہ لوگ مسلمانوں کا ایمان, مسلمانوں کا عقیدہ, مسلمانوں کی توحید اور مسلمانوں کا خالص نظریہ, مسلمانوں کا حق اور سچ دین یہ مسلمانوں کے اندر باقی رہے. اور آج جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا, آج ہماری ذلت اور رسوائی کی, ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. بھئی جب ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اللہ کی لعنت نازل ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر نازل ہوئی, تو کیا ہم مسلمان ان کے راستے پر چل کر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں؟ ہرگز نہیں. اور اسی طرح سے ان کی مشابہت سے اس لیے بھی روکا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں, وہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں, وہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن, اللہ تعالیٰ کی بات کیسے پسند ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان اس کے دشمنوں جیسا بن رہا ہو, اس کے نبی کے دشمنوں جیسا بن رہا ہو, اس کے دین کے دشمنوں جیسا بن رہا ہو, اور اس کے قرآن, اس کی کتاب جو کہ حق اور سچ ہے, اس کی مخالفت اور عداوت کرنے والے ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہو, کہ اللہ تعالیٰ کی بات پسند ہوگی؟ ہرگز نہیں. بھئی ہم اپنی مثال لے لیں, ہماری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد میں سے کوئی یا ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی ہمارے دشمن جیسا لباس پہنے, ہمارے دشمن کے جیسا بننے کی کوشش کرے, ہمارے دشمن کے جیسا دکھنے کی کوشش کرے؟ کیا ہم پسند کریں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا, تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, تجھے پتہ نہیں وہ میرا دشمن ہے, تو نے اس رنگ کا لباس اس لیے پہنا ہے کیونکہ تجھے وہ لباس پسند ہے. بھئی جس کو ہم نے خود دشمن مانا, اس کی اتنی مخالفت کہ اس رنگ جیسا لباس, جس رنگ کا وہ لباس پہنتا ہے, ہم پسند نہ کر رہے اپنے لیے پہننا, اور ہمارا عزیز, ہماری اولاد میں سے کوئی اگر اس رنگ کا لباس پہنے, ہم کہیں کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہے, اوپر سے میرے ساتھ ہونے کی باتیں کرتا ہے. جب ہم اپنے بنائے ہوئے دشمن کے ساتھ اتنی عداوت اور مخالفت کرتے ہیں کہ بظاہر اس کی مشابہت اختیار نہیں کرتے ہیں, تو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارا دشمن کہا ہے, ہم انہی جیسے بن جائیں, ہمارے اس کے درمیان کوئی فرق ہی نہ ہو, کوئی پہچان ہی نہ ہو. بھئی یہ کوئی بات سمجھ آتی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے ہمارے دین کا بنیادی قاعدہ ہے, ہمارے دین کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں کہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کرے, بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہود و نصارہ, مشرکین, بت پرست, کافر, ان کی مخالفت کرے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچے. اسی کے اندر ہی دین اور دنیا کی سلامتی ہے, اسی کے اندر ہی آخرت کی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.